الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو بہت سے عوارضات پیش آتے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ بعض عوارضات وہ ہوتے ہیں جسے انسان خود محسوس کر لیتا ہے، وہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عوارضات انسان کو باطنی طور پر پیش آتے ہیں جو اسے نظر نہیں آتے، لیکن وہ عملی طور پر ان کو کر رہا ہوتا ہے، اور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بیماری نہیں سمجھتا، یہ بھی بیماری ہے، یہ کوئی گند ہے۔ اپنے نفس کے اعتبار سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کام کو وہ کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اپنے عمل کی گرفت کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ جو سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ معمول اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہے جس میں تقریباً ہم سب مبتلا ہیں، اور اس بیماری کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اس لیے چھوڑتے بھی نہیں۔ جس بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ہم نے لوگوں میں تفریق کر رکھی ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ کنگلا ہے۔ جب ہم نے انسانوں میں تفریق کر رکھی ہے، دو گروہ بنا دیے، ایک مال والا، ایک کنگلا، اب ہم آگے کی جو عمارت اس کے اوپر بناتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر بناتے ہیں۔ جو مالدار ہے وہ بڑے بنگلے بھی بنا سکتا ہے، کاروبار بھی لگا سکتا ہے، گاڑیاں بھی استعمال کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو غریب ہے وہ بھکاری بن کر رہے، ہم سے سوال کرتا رہے، ہم سے سوال کرے گا، اس کے سوال سے ہم کو مزہ بھی آتا ہے، ہم چودھری بھی بن جاتے ہیں، بڑے بھی بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کریں وہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ تفریق اللہ نے نہیں کی، پروردگار نے پارے 26 سورہ حجرات ایک حکم قیامت تک کے انسانوں کے لیے بیان کر دیا۔ اگر اللہ کے یہاں کوئی انسان بڑا ہو سکتا ہے، مرتبہ مل سکتا ہے، وہ دین کے اعتبار سے مل سکتا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی یہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کون ہے تم میں جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے؟ وہ اللہ کے یہاں معزز ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اس کا مرتبہ میرے پاس بہت بڑا ہوگا، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو صحابی زیادہ پیسے والا تھا وہ آپ کے غریب تھا، جو صحابی زیادہ پیسے والا تھا اس کا مرتبہ اونچا تھا، کہیں نہیں ملے گا۔
اسلام نے یہ طبقاتی نظام رکھا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، اپنی عقل سے بنایا، اپنی سوچ سے بنایا ہے۔ اسلام کا طبقاتی نظام ایک ہے، مومن ہے یا کافر ہے، بس۔ پھر مومن ہے، اعمال کیسے ہیں؟ مال نہیں دیکھا، یہ سارے طبقاتی نظام ہم نے اپنی سوچ سے بنا کر رکھ دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو پرکھنے کا معیار پیسہ ہے۔ ہمارے اندر بیماری کیا آئی؟ ہمارے اندر بیماری یہ آئی، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابے کل تک تو یہ میرے پاس ملازم تھا، اتنی تنخواہ تھی اس کی، یہ سوکھے ٹکڑوں پہ پلے والا آج اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور کوئی اونچی سیٹ پہ بیٹھا ہے، ابے تو 2 کوڑی کا آدمی ہے، تو چپڑاسی ہے، تو چوکیدار ہے، تو فلانا ہے، تو اپنی اوقات میں، تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو بھی ایک گندے قطرے سے بنا ہے، میں بھی ایک گندے قطرے سے بنا ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ایک گھٹیا پانی سے تم کو پیدا کیا ہے، اپنی اصلیت پہچانو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، پارہ 29 سورہ مرسلات، الم نخلقکم من ماء مہین، ایک گھٹیا پانی سے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو 2 کوڑی کا، میں 4 کوڑی کا، تو 4 کوڑی کا، میں 8 کوڑی کا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ ہم نے بنایا۔ ہم نے اپنے اندر وہ بیماری رکھ لی جو اس کائنات میں سب سے پہلے ابلیس لعین نے رکھی تھی۔ ابلیس لعین نے رکھی تھی۔ قرآن میں ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بابا آدم کو دیکھ کر کہتا ہے، اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بتاتا یہ تفریق کیوں؟ یہ سب سے پہلی بیماری جس کے اندر آئی وہ ابلیس لعین تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ساری بات رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ میرے بندے اس گند کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ قرآن میں کھول کے رکھ دیا ان معاملات کو۔ اگر اب بھی ہم سبق حاصل نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ انسان لوگوں سے جلنے لگ گیا ہے، جلنے لگ گیا۔ کبھی تکبر کی وجہ سے جلتا ہے، اپنے اندر تکبر بھرا پڑا ہے۔ کبھی دشمنی کی وجہ سے جلتا ہے، دل میں دشمنی پال کے رکھی ہے۔ کبھی نسب کی وجہ سے جلتا ہے، میں تو سید زادہ ہوں، اور میں تو فلاں مالدار کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں منصب والے کا بیٹا ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہ کم دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جیلس جو پیدا ہو رہی ہے، میں نے شروع میں بیان کر دی، ہم نے 2 طبقے بنا دیے، یہ پیسے والا ہے، یہ 2 کوڑی کا آدمی ہے۔ یہ پیسے والا ہے، یہ چھوٹے کیٹیگری کا آدمی ہے۔ بس یہی سے شروع ہو گئے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں طالوت بادشاہ گزرا، طالوت، سورہ بقرہ میں تذکرہ موجود ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت شمویل نبی تھے، اور نبی بغیر اللہ کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ نبیوں کا اصول ہوتا ہے، نبی جو ہوتے ہیں بغیر اللہ کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے
طالوت کو بادشاہ بنا دیا. طالوت کو بادشاہ بنا دیا. قرآن میں قصہ موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر, میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. اب جب بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل کو پسند نہیں ہوا, اور وجہ مال ہمارے پاس ہے, غریب یہ ہے, بادشاہ اس کو بنا دیا. مال میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں, ترجمہ نہیں کر رہا. جس کو پڑھنے کا شوق ہے میں نے مقام بتا دیا کہاں لکھا ہے. تفسیروں میں واضح لکھا ہے مال ہمارے پاس ہے, غریب آدمی یہ ہے, بادشاہ اس کو بنا دیا. اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کا فیصلہ تھا. نبی نے بادشاہ بنایا تھا, کسی ایرے غیرے نے نہیں بنایا تھا. تو اب عام لوگوں کو کیا کر لینا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عام لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ نبی اللہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. دیکھیں اتفاقی ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے, شاید آپ کو چبھے گا, لیکن بتا دیتا ہوں, اللہ میری بھی اصلاح کر دے, آپ کی بھی اصلاح کر دے. میں نے بھی ایک اصول بتایا, اصول نبی اللہ کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتا. جب نبی نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے. ہم بھی منبر سے جمعے میں, عام دنوں میں بہت سے مسئلے مسائل سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, ہمیں ہضم نہیں ہوتی. ہمیں ہضم اس لیے کہ وہ شاید مولوی نے نہیں, ایک موچی نے بیان کی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, مولوی نے نہیں ایک موچی نے بیان کی ہے, ایک سبزی بیچنے والے نے بیان کی ہے, ایک بھوسی ٹکڑے بیچنے والے نے بیان کی ہے. اب ایک مولوی سے سنا, دوسرے مولوی صاحب سے جا کر کے اجنبی بن کر کے پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتوں کو یقین نہیں ہے ایسا. ایک مسئلہ مجھے پیش آ گیا, میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا, اب دل نہیں بھرتا کیونکہ میری منشا کے مطابق جواب نہیں ہوتا نا, دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دوسرے مولوی کے پاس, پھر تیسرے کے پاس, جب تک میری چاہت کے مطابق بات نہیں ملتی تو پھر میں نے پوچھا کیوں سب سے؟ اس کا مطلب میں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, ان کی بات میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں, بیکار ہے. اور اب بٹن کا دور آ گیا ہے, مولوی گوگل دنیا میں موجود ہے, بٹن دباؤ فوراً نکالو, ہوتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے. اس لیے کہ جو آپ نے لکھا وہ آئے گا, جو اس نے بیان کیا وہ اس سے معلوم کرواؤ. برحال بات دوسری طرف جاری, میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں. خیال رکھیں, ڈاکٹر کی بتائی ہوئی بات کے بارے میں کبھی ہم کسی سے نہیں پوچھتے, فوراً اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, ہاں کرو 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 کرو, مر نہیں جائے مر کرو. لیکن دین ہمارے یہاں اتنا گھٹیا ہے, اتنا گھٹیا ہے, اتنا گھٹیا ہے. آج بٹن دبانے کیا لگ گئے, جیب پیسوں سے کیا, تحقیق کرنی چاہیے اپنی بھی تو تحقیق کر, حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. کبھی سوچا ماں باپ کہیں جھولے سے اٹھا کر تو نہیں لائے مجھے, وہ سخت جملے کہہ گیا ہوں, اس لیے کہ دین کی توہین کرتے ہیں لوگ, اس لیے اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا ہے دنیا میں. میں نے بہت سخت جملہ کہا ہے, مجھے معاف کر دینا. کبھی اپنی تحقیق کی, میں حلال کا ہوں حرام کا ہوں. میرے ماں باپ مجھے جھولے سے اٹھا کر لائے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد ہوں. دنیا میں دین رہ گیا ہے کھیل تماشے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں بچا. میں نے بہت سخت جملہ کہا ہے, مجھے معاف کر دینا. خدا کے واسطے دین کو کھلواڑ مت بناؤ. عمل نہیں کرنا خاموش ہو جاؤ, عمل نہیں کرنا خاموش ہو جاؤ. خدا کے واسطے دین کو کھلواڑ مت بناؤ. اللہ خدا کی قسم دنیا میں ذلیل کر دے گا, ایسا ذلیل کرے گا, ایسا ذلیل کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ دین اللہ کا ہے, ہمارے باپ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. 1,00,000 سے اوپر اللہ نے نبیوں کو بھیج کر یہ دین دنیا میں دیا ہے. جس پر اتنے لوگوں کی محنت ہو تو اللہ چھوڑ دے گا ہم کو؟ بڑے ہوشیار بن جاتے ہم لوگ, بڑے ہوشیار, بہت ہوشیار بن جاتے ہیں. خدا کے واسطے دین کو کھلواڑ مت بناؤ. عمل نہیں کرنا, سمجھ نہیں آ رہا, خاموشی سے بیٹھ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ.
اور اپنی زبان سے ٹر 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 مینڈک کرتا ہے نا پانی میں، ہم بھی ٹر 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 شروع کر دیتے ہیں، خدا کی قسم اللہ ذلیل کر دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ بھی بڑے غیرت والے، بڑے غیرت والے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی نے طالوت کو بادشاہ بنایا، لوگ کہنے لگے دیکھو مال ہمارے پاس ہے، اس غریب کو بادشاہ بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بالکل ایسے ہی چل رہا ہے۔ ابے کل تک سالے تو میرے پاس ملازم تھا، اتنے سینکڑوں ہزاروں میں تیری تنخواہ تھی، یہ بلڈنگ، یہ بزنس، یہ گاڑیاں، یہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ میں نے آیت اسی پر پڑھی ہے، پارہ 5 کی آیت ہے، خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ ترجمہ نہیں کروں گا، اپنے الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ جسے اللہ چھپڑ بھاڑ کے دے، اپنی فضل اور اپنی رحمت سے دے، تو اس سے جلتا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، تو نے کیا سمجھ لیا اللہ اس کو ہمیشہ غریب رکھے گا؟ تو نے کیا سمجھ لیا اللہ اس کو ہمیشہ غریب رکھے گا؟ نہیں، اللہ ہے دنیا۔ میں نے اپنے الفاظ میں اس آیت کا مطلب بیان کیا، ترجمہ نہیں کیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ جس کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے دے، اس سے تو جلتا ہے؟ کیوں؟ ہماری سوچ کیا؟ ابے ضرور کچھ 2 نمبری کی ہوگی، اللہ بھول گئے، اللہ بھول گئے۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ہم زلف ہیں، پھوپھیزاد بھی تھے، بی بی عائشہ کے بہن کے شوہر ہیں، حضرت اسماء کے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا بچہ ان کے گھر پہ پیدا ہوا مہاجرین کا۔ ایسے خوش نصیب انسان ہیں، جب دنیا سے جانے لگے نا۔ اچھا، ان کی عادت کیا تھی؟ لوگ ان کے پاس امانت رکھوانے آتے تو یہ لوگوں کو کہتے تھے امانت بول کے مت دو، میرے سے ضائع ہو گئی تو تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تم مجھے قرضہ کہہ کے دے دو، اگر ضائع بھی ہو گئی تو میں پھر بھی اپنے پلے سے تم کو دوں گا۔ کیسے اچھے لوگ تھے۔ ہم جیسا ہو تو کیا کہنا ہے، چھکا لگا، موقع لگ گیا، پھر کبھی بھی نہیں لگے گا، لگا لے چھکا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ امانت کہہ کے مت دو، اس لیے کہ امانت اگر بغیر زیادتی کے ضائع ہو جاتی ہے، مطلب جس کے پاس حفاظت میں رکھوائی تو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، حفاظت میں رکھی تھی، اتفاقی چلی گئی ہے، تو اس کی زمان نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے تھے میرے کو قرض کہہ کے دو تاکہ میں میرے سے ضائع بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرے ذمے میں لازم ہوگی، تمہاری چیز تمہیں ملے گی۔ جب دنیا سے جانے لگے، بیٹے کو بلایا، ادھر آؤ، دیکھو یہ میرا چٹا پٹا ہے، میرے اوپر لوگوں کے اتنے پیسے، بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹے کو کہا بیٹا میری 2 زمینیں ہیں، اور یہ زمینیں مجھے پتا ہے کہاں سے ملی ہے، اللہ کے راستے سے، میں نے جہاد کیا، مال غنیمت میں مجھے ملی۔ میں اپنے الفاظ میں مختصر، بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا سناؤں گا۔ کہا دیکھ بیٹا یہ 2 زمینیں میری، اور میرے اوپر اتنے لوگوں کا قرضہ ہے، بس تو اس کو ادا کر دے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے لوگوں کو خود بھیجا، ارے تمہارے ابا کی فلاں زمین ہے، بک گئی ہے یا بیچنی ہے تو میں خریدار موجود ہوں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، لوگوں کو اللہ نے بھیجا۔ ارے تمہارے ابا کی وہ زمین ہے، بک گئی ہے، نہیں تو میں خریدار موجود ہوں۔ میں اپنے الفاظ میں سناؤں، 1 لاکھ روپے کی زمینیں آنے والا کہتا میں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے مثال دے کے سمجھائی اس بات کو۔ یہ ہے علامہ آتاہم اللہ من فضل، جس کو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے دے، اس پہ جلتے ہو۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے کہاں سے آ گیا، ضرور 2 نمبری کی ہوگی، اللہ کو بھول لو۔ اللہ ہے، اللہ چھوٹی سی چیز میں بہت برکت ڈال دیتا ہے۔
یہ جو ہم اپنے زبان سے الفاظ نکالتے ہیں نا، ہم اللہ کو بھول لیں، ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سے پھر لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے دکانیں کھولی ہیں، فیکٹریاں کھولی ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو گاہک آ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی بھیج رہا ہے۔ کون سا مالک ہے لوگوں کے دروازے بجا کر بولتا ہے آ جاؤ میرے دکان کھولی ہے، سودا لے لو؟ لیکن ناشکر ہے کیسے؟ ابے یار کام نہیں ہے، جب تھا تو تو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، کہا تو نے اللہ تیرا شکر ہے پروردگار، آج تک 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، آج تو نے پیسہ دیا، آج سے 4 پڑھنا شروع کر دوں گا۔ کیا کبھی تو نے تو فرض نماز بھی چھوڑ دی، ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، پیسے آنے لگ گئے، چوکی داروں کے پیسے مارنا شروع کر دیے، ورکروں کے پیسے مارنا شروع کر دیے، بہانے سے کاٹنے۔ تو اتنے دن لیٹ آیا تھا، تو نے یوں ڈنڈی ماری تھی، ابھی تو بھی تو ڈنڈیاں مار رہا ہے، اس کے بھی تو پیسے کاٹنا شروع کر، دیکھ تیرے پاس کیا بچتا ہے۔ اصل بات بتانا یہ مقصود ہے، ہم نے اپنی کھوپڑی سے بنا لیا، یہ 2 کوڑی کا غریب آدمی یہ مالدار کیسے ہو گیا؟ اللہ ہے، یہ جیل سے جلنا ہے، یہ جلنا ہے، اور اس جلنے کا اثر ہوتا ہے جس کو بد نظری کہتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا العین حق، بد نظری لگنا برحق ہے۔ میں اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، بزنس لگاتے ہیں، بڑا اچھا بنگلہ بنا رہے ہیں، بڑی اچھی گاڑی لا رہے ہیں، اب لوگوں کو بتائے کیسے کہ میں نے یہ لیا، میں نے یہ لیا، میں نے یہ لیا، میں نے یہ لیا؟ بڑی بڑی باتیں کیسے کریں؟ بڑی بڑی باتیں کیسے کریں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں مالدار بن گیا ہوں؟ اب کوئی سننے کے لیے آتا ہی نہیں، اس لیے کہ آج کل ہر آدمی مصروف ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یار کیا گاڑی ہے، کس کے پاس ہوگی، یہ اپنی چیز کو خود نظر لگا رہا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے بیٹا گھر سے لے کے گیا تھا، ٹھوک کے آ گیا گاڑی کو، کچرا کر دی، 1 کروڑ روپے کی گاڑی لی تھی، لاکھوں میں بھی نہیں جا رہی، بیٹے نے مار دی۔ اب کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا نا، اپنا بیٹا ہے، کیا کرے گا، کاٹ کے پھینک دے اس کو۔ اپنا ہی ڈرائیور تھا، خود بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے اچانک کو غلط آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نہیں سنتا، بڑی بڑی ڈنگے کس کے سامنے مارے، اپنا ہی گھر بنا رہا ہے، بس علامہ اقبال ہے نا، ہاتھ جیسے تصویر علامہ اقبال کی مشہور ہے، بنا دیکھ رہا ہے اس کو، یہ نہیں بولتا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس تو جھونپڑا تھا، تو نے اتنا بڑا بنگلہ دے دیا۔ نہیں، میں نے یہاں سے چائنا سے یہ پٹائی منگوانے، جاپان سے میں نے یہ نل منگوانے، فلاں سے میں نے یہ آئینہ منگوانے۔ تیرے بھائی کے گھر کے بارے میں لوگ کہتے کیا گھر بنایا ہے، ہمیں مٹی میں جانا ہے۔ بنانے کے بعد 1 دن بھی تیرے کو رہنے کی مہلت نہ دے، وہ طاقت تیرے اوپر موجود ہے، اس کو مت بھول۔ جس کا اسٹرکچر کھلا ہے، لکڑیاں نکلی ہیں، تجھے اس میں پلستر کلر کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں تو بھی سایہ لے رہا ہے۔ جس کے تو نے خواب دیکھے ہیں نا کہ اتنا بڑا بنگلہ بن جائے گا، اس میں یوں رہوں گا، یہ کمرہ اس کا ہوگا، یہ اس کا ہوگا، پتہ چلے وہ رات تیری قبر میں تو کیا اگھیڑ لے گا کسی کا، کیا کر لے گا کسی کا، کچھ کر سکتا ہے؟ انسان اپنی چیزوں کو خود نظر لگاتا ہے۔ نبی نے فرمایا العین حق، بد نظری بالکل برحق ہے۔ نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ یہ انسان کے دل کے اندر سے ایک اثر نکلتا ہے، نابینا آدمی کی بھی نظر لگتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نظر کیا چیز ہے، یہ حسد کیا چیز ہے، اندر جو ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے نا، کوکر ہوتا ہے نا، کوکر، ساری اسٹیم دھواں اندر ہی اندر ہوتا ہے، اسی لیے ایک چھوٹی سی سٹی دی ہوتی کہ تھوڑا 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 کر کے نکلتا رہتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بھی اندر ایسے ہی پکا رہے ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے بارے میں زبان سے یہ جملے شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، میں کیسا، میں کیسا، یہ بھی تو کبھی سوچنا چاہیے نا، میں کیسا، یا نہیں سوچتے۔
اب اندر جو دل میں لاوا پک رہا ہے، اندر سے زہر نکل رہا ہے، زہر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے تفسیر المعوذتین، یہ جو قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی تفسیر لکھی، چھوٹا سا رسالہ ہے ان کا، بڑا کمال کا رسالہ لکھا ہے انہوں نے۔ اس کے اندر ایک بات لکھی، کہا انسان کے دل کے اندر یہ جو زہر پک رہا ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں، دشمنی کا، حسد کا، یہ جیلز کا، یہ زہر اللہ آنکھوں کے راستے سے نکالتا ہے، اور جب کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں غلط سوچتا ہے، بس اس کا زہر اس کو لگ جاتا ہے، اگلا مر جاتا ہے۔ اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی، یہی آخری سورت کی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، اس آیت کا اگلا حصہ ہے اذا حسد۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، دل کے اندر جو پکا رہا تھا نا، یہ غریب مالدار ہو گیا، یہ میرا بھائی اوپر چلا گیا، یہ میرا پارٹنر میرے سے الگ ہونے کے بعد کاروبار میں اتنا اونچا چلا گیا، اب جو دل کے اندر جل رہا ہے نا، یہ جلنا باہر آ جاتا ہے سامنے والے کے اوپر، اس کی بد نظری لگتی ہے، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی یہ جاتا ہے۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا لے لیا۔ مال اللہ دے رہا ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی نے عمل سے بھی بتایا، مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے آدمی کو دیکھا، قد کا چھوٹا ہوتا نا جس کو ہم بونا کہتے ہیں، بونا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فوراً سجدے میں چلے گئے، شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں تندرست کر دیا، صحیح سالم بتایا، عمل سے نبی نے بتایا، عمل سے سجدے میں چلے گئے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام زبان سے بھی شکر ادا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ سے۔ آج ہم نے یہ چیزیں ختم کر دی۔ گھر بناتے ہوئے ماشاءاللہ کی تختی لگانا جانتے ہیں، گاڑی لے کر کے پیچھے والے شیشے پہ، آگے پہ نہیں، پیچھے والے پہ اپنی لعنت اس اللہ کے نام کو دے رہے ہوتے، واہ کیا بات ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ھذا من فضل ربی، اور اسی کو پیٹ کیے بیٹھے ہوتے، بڑے خوش ہیں۔ آگے لگاؤ نا اگلے شیشے پہ، جب اس کو دیکھیں یاد آئے، زبان سے بھی نکلے، لکھنے کا بھی ثواب ملے گا، زبان سے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہم تو خود اپنے عمل سے بتاتے، اللہ مجھے پڑھنا کرنا کچھ نہیں ہے، میں نے تختی لگا دی بس۔ لعنت ہو ہماری سوچ کے اوپر۔ میں نے غلط کہا، بڑی سے بڑی گاڑی لے لیں گے، لکھیں گے کہاں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، آدھا پچھلے شیشے پہ، تاکہ نظر ہی نہ آئے، نظر ہی نہیں آئے گا، پڑھنا بھی نہیں پڑے گا۔ واہ بھائی واہ، انسان تیری سوچ کو 21 توپوں کی سلامی ہے۔ گھر بنا رہا ہے، ماشاءاللہ کی تختی لگا دی، ارے تختی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، صبح آئے پہلی نظر پڑے، اللہ تیرا شکر ہے۔ گھر میں بیٹھا بستر پہ سو رہا ہے، بنانے کا خیال آیا، یہ لانا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہاں تک تو پہنچا دیا۔ ہم سمجھتے تختی لگا دی بہت بڑا کام ہو گیا، جنت کا محل بنا دیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے۔ لگاؤ گاڑی کے اگلے شیشے اوپر الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جب نظر پڑے لکھنے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھو گے تو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ کیوں نہیں کرتے؟ چور ہے نا وہ لوگ، سست کاہل ہے، کیوں نہیں کرتے؟ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ ہمارا حال ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے ساتھ کالا ہو گیا، کالا پیلا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب خود میں کرتا ہوں۔ میں نے ابھی بتایا، ہماری باتیں سننے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، لمبی لمبی ڈینگیں تو مار رہی ہے، ارے تیرے بھائی نے اتنے لاکھ خرچ کر دیے، تیرے بھائی نے اتنے کے کروڑوں کی بنا دی، تیرے بھائی نے اتنے کا بزنس بنا، تیرے بھائی نے، بھائی نہیں نکلتا۔ اب یہ ڈینگے کس کو سنا ہے؟ اب خود ہی اپنی چیزوں کو علامہ اقبال بن کے دیکھ رہا تھا، یہ گاڑی، یہ کمرہ، یہ بنگلہ، یہ اپنی نظر لگا رہا ہے۔ پتہ چلا بناتے بناتے اللہ نہ کرے، لاکھ مرتبہ نہ کرے، ایک منزل کی چھت نیچے گر گئی، کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ گھر بنایا، پہلے ہی سوئچ دبانا تھا، پورے گھر کے فیوز اڑ گئے، چلو بریکر سب نیچے، آگ لگ گئی، کیا کر لے گا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیوں اللہ کو راضی نہ کر لے؟ کیوں جس بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھل پھول رہا ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے، تو میں اللہ سے یہ دعا کیوں نہ کروں،
اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے سالے کے پاس سے ختم ہو جائے، سب میرے پاس آ جائے۔ کیوں؟ یہ میرا پارٹنر تھا، میرے سے الگ ہو گیا، اتنا پھل بھول رہا ہے، یہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ اللہ اس سے پسند سب چلا جائے۔ اب اس کے کاریگروں کو لالچ دے کر اپنے پاس لا، اپنے پاس جب آتے کچھ کرتے ہی نہیں، چور بن جاتے ہیں۔ تیری نیت کھوٹی تھی نا، کاریگر تو اس کے پاس بھی تھا، کام تو وہاں بھی کر رہا تھا، عزت سے کر رہا تھا، تو لالچ میں دے کے آیا، تیرا سارا بزنس اس نے مٹی میں ملا دیا، کاٹ رہے۔ ارے آج تو عجیب حال ہو گیا، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا، تو یہاں فروٹ کے ٹھیلے ہوتے ہیں، ہر مسجدوں کے پاس یہ معمول ہے، کوئی فروٹ لے رہا ہے گھر کے لیے، بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے، سگا بھائی، یہ کتنی تھیلیاں لے کے جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں ہم لوگ۔ ایک گلی کے دو باسی، دو رہنے والے، یہ کتنی تھیلیاں لے کے گھر میں گھس رہا ہے، یہ کتنا فروٹ لے کے جا رہا ہے، اس کے گھر میں اتنا یہ کیوں آ رہا ہے، اس کے گھر میں یہ ہفتے کا دن کا راشن کیوں آ رہا ہے؟ ابے بھائی دعا کر، اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے، اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے۔ کیوں ہماری زبان سے نہیں نکلتا؟ کیوں نہیں نکلتا ہماری زبان سے؟ ہم دوسرے کو گرانے کے چکر میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ میں ایک حدیث سے مثال دوں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب المناقب کے اندر یہ قصہ بیان کیا ہے۔ پہلے اس سے پہلے ایک بات سمجھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، محبت کی مثال بنایا تھا، ایک دوسرے کے لیے مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے تھے، ایسے مرنے والے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا تو میرے سینے سے لگ جا، کلمہ پڑھ لیا تو میرے سینے سے لگ جا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک باپ کی اولاد ہے، نکل یہاں سے، تو کون ہوتا میرا بھائی؟ تو میرا بھائی تھا، اب نہیں ہے۔ پارٹنر ہونا تو دور کی بات ہے، دوست ہونا تو دور کی بات ہے، آج یہ حال ہو گیا ہے، تھا بھائی، ابھی بھائی تھوڑی ہے، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ صحابہ میں آپس میں محبت تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مقام پر عجیب بات لکھی، کہا یہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے اور ان کے دل نفرتوں سے خالی تھے۔ کیسی پیاری بات لکھی۔ اب سنیے بخاری کی وہ روایت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا ابا جان ایک بات بتائیے۔ کیا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہا ابا ان کے بعد کون ہے؟ کہا حضرت عمر ہے۔ بیٹے سے برداشت نہیں ہوا، اگلا جملہ سنانے کے لیے ایک جملہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بیٹے سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ کہ میرے ابا کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ یہ روایت میں ہے جو سنا رہا ہوں، اگلا جملہ کہا بیٹا اس کے بعد، بیٹا نے کہا ابا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ کہا بیٹا میں تو ایک عام آدمی اور مسلمان ہوں۔ کیسا پیارا جواب دیا، کیا کہا؟ میں تو ایک عام آدمی ایک مسلمان ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے قصہ۔ ہم جیسا کوئی ہو، ہم تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے، ایک ماں باپ کی اولاد، ارے کہاں میرا بھائی تھوڑی ہے، یہ میری بہن تھوڑی ہے، یہ کنگلا یہ میرا باپ تھوڑی ہے، یہ تو غریب پھٹیچر آدمی ہے، ارے میں تو پیسے والا آدمی ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میرا باپ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی پیسے کی وجہ سے اپنا نسب بدل دیا، باپ کو باپ کہنے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ غریب ہے، پٹے پرانے کپڑے میں۔ ماں جو ہے وہ بیچاری محنت کر رہی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، گھروں میں کام کر رہی ہے، اس کے ماں ہونے کا انکار کر دیا۔ ایک جملہ سنا دوں، نبی کی حدیث میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، قیامت کی نشانیاں بیان کی،
کہا قرب قیامت میں لوگ اپنے نسب کا انکار کر دیں گے۔ اب سمجھ میں آتا ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نبی نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لوگ اپنے نسب کا انکار کر دیں گے۔ باپ غریب ہے، ماں غریب ہے، یہ کہاں میرے ماں باپ ہیں؟ یہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ میں پیسے والا آدمی، یہ غریب سے لوگ، 2 ٹکے کے لوگ، یہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ سوچ بدلیے، ہر ایک کو عزت دیجیے۔ خدا کی قسم اللہ بہت عزتیں دے گا۔ ہم اپنے جملوں سے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو بحث کی جائے گی۔